میرے اہل سنت سے میرے سوال ہے کہ تلاوت سجدہ ایک ایک کر کے دے سکتے ہیں یا ایک ہی نیت سے چوتھا سجدہ کر سکتے ہیں یا جزاک اللہ رحمہ فرمائی. جب تلاوت قرآن کر رہے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں رمضان شریف میں، تو یہ ہوتا ہے کہ سجدے، تو اس میں آیت پڑھی جب سجدے کی تو اس وقت تلاوت کر لے تو اچھا ہے، اگر نہیں کی تو بعد میں بھی کر لے تب بھی صحیح ہے، اور اگر پورا ختم قرآن کر لیا تو اب یہ کہ سارے سجدے کر لے تب بھی صحیح ہے. 14 سجدے ہیں قرآن کریم میں، تو 14 سجدے آخر میں بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر کچھ پسند ناپسند ہوگا، پسندیدہ. یعنی اگر کوئی عذر نہ ہو ہاں تو بغیر کسی وجہ کے تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے. کوئی مجبوری نہ ہو تو فوراً سجدہ کر لیا جائے. اس کے لیے وضو بھی شرط ہے اور قبلے کی طرف منہ ہونا بھی شرط ہے، یہ بھی خیال رکھیے گا. مکروہ وقت میں جی، مکروہ وقت میں یہ ہے کہ اگر اسی وقت سجدہ تلاوت کیا ہے تو کرنا تو اگرچہ جائز ہے، لیکن اسی وقت آیت پڑھی جی تو کر لے. جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مؤخر کرے، دیر کر دے. اس کے بعد آزار میں سے یہی ہے، جیسے کوئی زبانی پڑھ رہا ہے اور اس وقت وضو نہیں ہے تو اب وہ وضو کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو یہ بھی تاخیر کا ایک عذر بنے گا. اسی طرح مکروہ وقت کے اندر پڑھا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو تاخیر کر دینے، دیر کر دے، اور جیسے مکروہ وقت ختم ہو اس کے بعد پھر اس کو کر لے. لیکن اگر پہلے سے پڑھا ہوا تھا، جیسے عصر کے بعد سجدہ تلاوت پڑھا اور اتنی تاخیر کر دی کہ اب آخری وقت آ گیا تو پھر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ مکروہ وقت نکل جائے اس کے بعد پھر ادا کریں. رمضان شریف کے مبارک مہینے کو روزوں کے لیے خاص کیا گیا. امیر اہل سنت، آپ سے سوال یہ ہے کہ روزوں کے لیے رمضان شریف کا مہینہ ہی کیوں رکھا گیا؟ کوئی اور مہینہ بھی تو ہو سکتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ امیر اہل سنت، اس میں ایک اور بات آپ سے پوچھنی تھی کہ کیا روزوں کی وجہ سے رمضان شریف کو فضیلت حاصل ہے یا پھر رمضان شریف کی فضیلت کی وجہ سے اس میں روزے فرض کیے گئے؟ تو سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس نے رمضان کے روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا. اچھا، اب حکمت اس کی وہی جانے. البتہ رمضان کی بہت بڑی خصوصیت یا سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا. یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے نزول اترنے سے مشرف ہے. تو یوں بہت بڑی اس کی فضیلت یہ ہے. روزوں کے لیے ماہ رمضان ہی کیوں منتخب ہوا؟ اس کا جواب یہ، اس لیے کہ ماہ رمضان میں قرآن شریف لوح محفوظ سے منتقل ہو کر پہلے آسمان پر آیا، پھر وہاں سے 23 سال میں 23 ایئرس میں آہستہ آہستہ حضور علیہ السلام پر نازل ہوا. قرآن کریم رب کی بڑی نعمت ہے. نعمت ملنے پر بطور شکریہ روزے رکھوائے گئے. نیز رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 درجہ ملتا ہے، 17 درجہ ملتا ہے. اس لیے اس مہینے میں روزہ، اعتکاف وغیرہ رکھے گئے تاکہ ثواب زیادہ ہو. یہ اسرار الاحکام کی باتیں جو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے. بعض روایتیں یہ ہیں کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بھی غالباً حضرت آدم علیہ السلام کا ہے کہ وہ رمضان میں روزے رکھا کرتے تھے، یا ان پر فرض کیے گئے تھے رمضان میں روزے. تو جیسے یہ بھی قرآن میں آیا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تو کیا وہ بھی رمضان ہی کے فرض تھے؟ وہ سب کا تو نہیں ہے، لیکن بعض روایتیں جو ذکر کی گئی ہیں اس میں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا. لیکن
یہ تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پچھلے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر فرض کیے گئے تو اس میں اور ہمارے روزوں میں فرق موجود تھا، دنوں کا بھی فرق تھا اور دیگر چیزوں کا بھی فرق موجود ہے۔